الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے دنوں میں عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں ماں ہونے کے ناطے اسلام میں جو حقوق دیے گئے ہیں اور ان پر جو ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. آج کے خطبے میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے عورت کو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اس میں سے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حضرات، بیٹیاں جو ہوتی ہیں اسلام نے اس کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. آپ کو پچھلے خطبوں میں بھی بتایا گیا تھا کہ اسلام کے پہلے زمانے میں جاہلیت کا جو زمانہ کہلاتا تھا اس میں تو بیٹی کا پیدا ہونا والدین کے لیے ایک عار سمجھا جاتا تھا. دن بھر آدمی چھپتے ہوئے رہتا تھا کہ مجھے بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں لوگوں کے سامنے کس طرح اپنا منہ دکھا سکتا ہوں. وہ تو جاہلیت کا دور تھا. اس زمانے میں اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج کی جو جاہلیت ہے جس میں ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، آج عورتوں کی آزادی کے نعرے جگہ جگہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن اگر آج کی بھی اگر آپ رپورٹیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب والدین کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر جو حمل ہے، جو حمل میرے پیٹ کے اندر پرورش پا رہا ہے وہ بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹی ہے، تو آج کے دور کی عورتیں اور آج کے دور کے والدین جو عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگائے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ان کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو حمل پل رہا ہے وہ بچہ نہیں بچی ہے، وقت سے پہلے وہ حمل ہی کو ساقط کر دیتے ہیں. ان کو تو معلوم نہیں تھا، جاہلیت میں ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے. آج کی جدید ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ باہر ہی آنے نہ دیا جائے، ان کو اندر ہی مروا کر باہر نکال دیا جائے. یہ آج بھی حالات ہیں عورتوں کی آزادی کے ہزار نعروں کے باوجود. لیکن قربان جائیے اسلام کی تعلیم پر. اسلام نے جو کہا اللہ کی نعمت قرار دیا، اللہ کا انعام قرار دیا بچیوں کو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بچیاں دیتے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بچے دیتے ہیں. تو پہلے بچیوں کا تذکرہ کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا مقام بچوں کے مقابلے میں تذکرہ پہلے بچیوں کا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں. اور ہبہ کہتے ہیں تحفے کو، گفٹ کے طور پر جو چیز دی جاتی ہے اس کو ہبہ کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں گفٹ کے طور پر، انعام کے طور پر بچیوں کو دے دیتے ہیں. تو بچیوں کو اس میں بھی انعام کے سلسلے میں تذکرہ کرنے میں بھی بچوں کے مقابلے میں اللہ نے پہلے بچیوں کا تذکرہ کیا. کتنا بڑا انعام ہے عورتوں پر. اور ایسے ہی دیکھیے دوسری طرف اللہ کے سب سے محبوب جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. مخلوق میں سب سے افضل ترین شخصیت، تمام انبیاؤں کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جو اولاد جوانی تک زندہ رہی وہ بچیاں تھی، بچے نہیں تھے. 4 بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی عمر کو پہنچی. آپ نے ان کی تربیت کی اور اتنی محبت دی کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اور اپنے علاقے کے بہترین نوجوانوں سے ان کی شادی کروا دی. تو یہ اللہ نے یہ بھی دکھلا دیا کہ
کہ اپنے محبوب کو بیٹیاں دے کر بتایا کہ میرے نزدیک بیٹیوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تیسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل بیان کیے ہیں ان والدین کے لیے جن کو بچیوں کی تربیت کا موقع ملتا ہے۔ فرمایا من عال جاریتین فانا هو کہاتین، فرمایا جو دو بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، جنت میں میں اور وہ اس طرح سے ہوں گے۔ دو انگلیاں ملا کر بتلایا کہ اس طرح سے ہوں گے وہ۔ گویا بچیوں کی تربیت کرنا، ان کی صحیح انداز میں پرورش کرنا جیتے جی جنت کی خوشخبریاں ہیں ایسے والدین کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا اور جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی خوشخبری ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، فرمایا جو شخص 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی اچھی طرح تربیت کرتا ہے، ان کی شادی کراتا ہے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے، جیتے جی جنت کی خوشخبری۔ اور چوتھی طرف دیکھیے اسلام نے عورت کو بھی میراث میں حق جیسے دیے، بیٹیوں کو بھی حق دیا، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی والدین کے حق میں اسلام نے شامل کیا۔ یہ بھی اسلام کے احسانات میں سے ہیں عورتوں پر، خاص طور پر بچیوں پر۔ اب بچیاں جو ہوتی ہیں، بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں 3 باتیں حدیث میں بتائی گئی۔ پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ یہ بچیاں جو اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر ہمیں ملتی ہیں، ان کی اچھی طرح سے تربیت کرنی چاہیے، ان کی اچھی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے اسلام عورتوں کی تعلیم سے روکتا نہیں ہے، یہ جھوٹا الزام ہے، لیکن ایسی تعلیم کا اسلام کبھی حامی نہیں ہے جس سے عورتوں کی حیا چلی جائے، عورتوں کی پاک دامنی پر دھبے لگے، جس سے عورت آزاد ہو جائے، جس سے عورت معاشرے کے لیے درد سر بن جائے۔ ایسی تعلیم کی اسلام کبھی ہمت افزائی نہیں کرتا۔ اسلام کہا ادبہن کا، ادب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سنوارا جائے، اچھے اخلاق دیے جائیں، ان کو اچھی طرح سے ان کی تربیت کی جائے، جس سے سب سے پہلے ان کا ایمان محفوظ رہے، وہ دیندار بن جائیں، ان کے اچھے اخلاق بنے، اور وہ پاک دامن اور باحیا عورت بن سکے، ایسی عورت بن سکے کل کے وہ شادی ہو کر کل کو اپنے شوہر کے گھر میں جائے تو شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، شوہر کے گھر والوں کے لیے ایک بہترین عورت کے روپ میں سامنے آ سکے۔ ایسی تعلیم دینے کے لیے اسلام نے ہمیں ہمت افزائی کی ہے، بلکہ ترغیب دی ہے۔ دوسری چیز جو بتائی وہ یہ کہ زوجہن، جب بچی بالغہ ہو جائے تو اچھا جوڑا اگر ان کے سامنے آ جائے تو ان کی شادی کروانا یہ بھی والدین کے فرائض میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر من خطب منکم ممن ترضون دینہ، اگر ایسا مرد تمہاری لڑکی کو پیغام بھیجے جس کی دینداری سے تم کو اطمینان ہو، مال سے نہیں کہا، جس کی دینداری سے تمہیں اطمینان ہو تو اس کی شادی کروا دیجئے، ورنہ دنیا میں فساد عام ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اگر ایسا بچہ، ایسا لڑکا تمہیں پیغام بھیجتا ہے جس کی دینداری پر تمہیں اطمینان ہو تو اس کی شادی کروا دیجئے، وَإِلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ عَرِيضَةٌ، ورنہ فتنہ عام ہو جائے گا۔ عورت کی شادی اگر وقت پر نہ کر دی جائے تو پھر فتنوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے
کہ دیندار شوہر کی تلاش کیا جائے. ایسا نہیں کہ پیسوں کو دیکھا جائے اور دینداری نہ دیکھی جائے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بچی بیچاری جب شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو جو دینداری تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو دوسری چیز یہ بتائیں. تیسری چیز جو بچیوں کے سلسلے میں یہ بتائی وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ. اتنی بڑی نصیحت کی ہے بچیوں کے سلسلے میں ہم سوچ نہیں سکتے. کہا عورتوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے. یہ کیوں کہا؟ عام طور پر دیکھیے بچیاں ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور بچوں سے لڑکوں سے جو سلوک کرتے ہیں لڑکیوں سے اس طرح کا سلوک نہ کرتے ہیں لوگ. جس معاشرے میں رہتے ہیں غیروں میں عام طور پر اس طرح کی چیزیں ہیں. ان کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سارے دیندار اور ایمان والے گھرانوں میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بچیوں پر بچوں کو فوقیت دیتے ہیں. بچیوں کے مقابلے میں بچوں کے ساتھ زیادہ اچھا معاملہ کرتے ہیں. لیکن کرنے والے تو بچیوں کو بہت فوقیت دیتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ ترغیب دی کہ اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے. ایسا کوئی کام نہ کیجیے جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے, جس سے ان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے گھر میں مجھے بوجھ سمجھا جا رہا ہے, ہمارے گھر میں ہم کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. یہ ان کے دل میں آنا نہیں چاہیے, بلکہ ہمیں تو خوشخبری ہونی چاہیے کہ جنت ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں. ان کو خوش رکھ کر اللہ کے یہاں ہمیں جنت مل سکتی ہے. تو ہمیں کتنی خوش دلی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. بلکہ یہاں تک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر بچی اپنے شوہر سے طلاق ہونے کی وجہ سے یا شوہر کے انتقال ہونے کی وجہ سے تمہارے گھر میں آ جائے تو ہرگز ان کو بوجھ نہیں سمجھنا, اللہ کی نعمت سمجھنا اور ان کی قدر کرنے کو اور ان کی خدمت کرنے کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھنا. اتنی ہمیں ترغیب دی گئی ہے بچیوں کے سلسلے میں, تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو اسلام نے جو بچیوں کے لیے حقوق دیے ہیں اس پر ہمیں نظر رہنی چاہیے. دوسرے ان کی تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس طرح سے اپنی بچیوں کی تربیت کر کے اپنے لیے جنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لائق بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو بچیوں کی قدر کرنے, ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب